السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آج جو کہانی ہے اس کا نام ہے زیست کی شام سے پہلے، جس کی رائٹر ہے اقرا صغیر احمد۔ پاؤں فگار جس میں ہوئے وہ سفر نہ تھا، جس گھر میں عمر کٹ گئی وہ میرا گھر نہ تھا۔ تنہائیوں کے دشت تھے، بیگانگی کی دھوپ میں جل رہا تھا اور کوئی چارہ گر نہ تھا۔ اب کہانی شروع ہوتی ہے ایک ایسی لڑکی سے جو کہ اسکول سے پڑھا کے واپس آ رہی ہے۔ ایک گاؤں کا منظر ہے، لڑکی بہت خوبصورت ہے، اس نے اپنے آپ کو کور کیا ہے اور چل رہی ہے، واپس آ رہی ہے گھر میں۔ اتنے میں راستے میں اس کو گاؤں کا وڈیرا جو ہوتا ہے وہ روکتا ہے اور اس کو کہتا ہے، سلام ٹیچر صاحبہ، اتنی گرمی میں آپ پیدل کیوں جا رہی ہیں؟ یہ گاڑی آپ ہی کی ہے۔ درمیانی عمر کا وڈیرا عاشق علی اس سے کافی لوفرانہ طریقے سے بات کرتا ہے اور کہتا ہے، شکریہ۔ وہ آگے سے بولتی ہے، شکریہ سائیں، گھر زیادہ دور نہیں ہے۔ وہ وڈیرا پھر اس سے کہتا ہے، آپ ایسی گرمی میں چلو گی تو بابا حسن نہ رہے گا اور نہ ہی غصہ۔ آپ غصے میں بہت اچھی لگتی ہو، بیٹھ جاؤ، میں ایک ہفتے سے کہہ رہا ہوں کہ آپ میری گاڑی میں بیٹھ جایا کرو، اتنی گرمی میں نہ آیا جایا کرو، ڈرائیور آپ کو روز چھوڑ آیا کرے گا اور لے جایا کرے گا۔ اب اس لڑکی کا نام ہے رائمہ ایک دم سے اس کو غصے میں کہتی ہے، آپ یہ عنایتیں مجھ پر کیوں کر رہے ہیں؟ ارے کیسی بات کر دی بابا، میرا دل توڑ دیا۔ مہربانی کی کیا بات ہے، تم ہمارے گاؤں کی لڑکی ہو، ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں اس گاؤں کی لڑکی سڑکوں پر ایسے خوار ہو۔ وہ جو وڈیرا ہوتا ہے اس کو کافی بری نظروں سے دیکھتا ہے۔ تو رائمہ کہتی ہے، آپ کو گاؤں کی ایک عام سی لڑکی کی اتنی فکر کیوں ہے؟ کہتا، تم عام نہیں ہو، بہت خاص لڑکی ہو بابا۔ وہ آگے سے غصے میں بولتی ہے، مجھے میرے حال پہ چھوڑ دیں۔ کہتی، اگر آپ کو میرے لیے کچھ کرنا ہی ہے تو آپ اسکول کی عمارت میں کچھ کنسٹرکشن کا کام ہے، وہاں کی بلڈنگز بھی تھوڑی خراب حالت میں ہے، بینچ وغیرہ نہیں ہے، تو آپ بچوں کے لیے وہ رکھوا دینا اگر آپ کو اتنا ہی ہو رہا ہے کچھ کرنے کا۔ کیوں نہیں، وہ بہت خوشی میں بولتا ہے۔ پھر وہ چلی جاتی ہے غصے میں۔ تو وہ اپنے ملازم سے کہتا ہے، ڈرائیور سے، پھولوں کو مات دیتی ہے سلاموں کی تھی نے، میرے ہوش گم کر دیے ہیں، مجھے نہیں پتا تھا اس مینڈک کے منہ والے کی بیٹی بالکل پری ہوگی، پری۔ سائیں نخرے دیکھے ہیں چھوکری کے، خود کو ملکہ سمجھتی ہے۔ ارے بابا، ملکہ لگتی ہے تو سمجھتی ہے نا، سمجھو اگر میری ہو گئی تو گاؤں کی ملکہ ہی بنے گی نا۔ سائیں، میں آپ کو ایک ایسا گر بتاتا ہوں جس سے یہ ہمارے قبضے میں آ جائے گی۔ آگے سے وہ اپنے وڈیرے کو مشورہ دیتا ہے۔ اب ادھر رائمہ کے گھر میں اس کی ماں کو دکھایا جاتا ہے، اپنی بیٹی کا انتظار کر رہی ہے۔ وہ ایک سادہ سی عورت ہے جو کسی زمانے میں تو شاید بہت خوبصورت ہوگی، لیکن شرابی اور جواری شوہر جو کہ اس کو مارتا رہتا ہے، بس اس کی آ کے کمائی لے جاتا ہے اور بیٹی کو ہر وقت بدبخت منحوس پتہ نہیں کیا کیا کہتا رہتا ہے۔ کبھی اس نے بیوی اور بیٹی کی پرواہ نہیں کی ہوتی۔ اس کی ماں جو تھی اس کا انتظار کر کر کے تھک جاتی ہے۔ وہ ایک دم سے اس کے دماغ میں آتا ہے، کہیں اس نے اسی وڈیرے نے تو نہیں اس کو راستے میں روک لیا۔ وہ ڈر کے ابھی چادر لے کے باہر جانے لگتی ہے تو رائمہ دروازہ کھول کے، کہاں جا رہی ہو ماں؟ کہتی، کچھ نہیں، اتنی تم لیٹ ہو گیا، آج 5-6 منٹ تو میں اس لیے آ گئی۔ کہتی، ہاں وہ منحوس مل گیا تھا راستے میں تنگ کرنے کے لیے۔ کہتی، آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ گھر میں تو ہمارے کوئی گھڑی تک نہیں ہے جس سے آپ کو پتہ چل جائے میں لیٹ ہو گئی ہوں۔ کہتی، یہ انار کا درخت ہے اس کی شاخ کی دھوپ جہاں تک جاتی ہے مجھے وہاں سے ٹائم کا اندازہ ہوتا ہے۔ گھڑی تو تمہارے باپ نے شادی کے 1 ہفتے بعد ہی اپنے جوئے کے لت میں بیچ دی تھی۔ کہتی، بابا آپ کو مارتے کیوں اتنا ماں؟ کہتی، پتہ نہیں بیٹا، بس میرے نصیب ہی برے ہوں گے۔ پھر وہ اپنی بیٹی کو کھانا دیتی ہے۔ کہتی، بس تو ہی تو میری زندہ رہنے کی وجہ ہے۔ کہتی، میں بھی تو آپ کے لیے زندہ رہتی ہوں، میں تو بابا سے ڈرتی ہوں نا۔ پھر اس کو کئی بار کی اپنے ماں کی باتیں یاد آتی ہیں، جب وہ اپنی ماں کو مارتا ہے تو یہ کمرے میں چھپ جاتی ہوتی ہے چھوٹی ہوتی، اور بولتا ہے، اونچا اونچا، بدبخت، ایک بیٹی پیدا کی، منوس گلے پڑ گئی، مطلب کافی بری باتیں اس کا باپ سناتا ہے اس کی ماں کو۔ تو یہ چپ ہی رہتی ہے اور اپنی ماں سے کہتی ہے، میں کبھی بھی بڑی ہو کے شادی نہیں کروں گی، سارے مرد ایک جیسے ہوتے ہیں، عورتوں پر ہاتھ اٹھانے والے۔ اس کی ماں کہتی، نہیں ایسا نہیں ہوتا، سب ایک جیسے نہیں ہوتے۔ فضائیں سوچ رہی ہیں کہ ابن آدم نے خرد گنوا کر جنوں آزما کر پایا، وہی شکست تمنا، وہی غم ایام، نگاہ زیست نے سب کچھ دے کر کیا پایا۔ اب گاؤں کے وسط میں جو اسکول ہے وہاں پہ یہ پڑھا رہی ہوتی ہے، وہاں پہ وہ جو پرنسپل ہوتی ہے ماں جبین، وہ بہت اچھی عورت ہوتی ہے، وہ جو اس کی ماں کی ایج کی ہوتی ہے۔
وہ اس کو رائمہ بڑی اچھی لگتی ہوتی ہے. وہ کہتی بیٹا آپ بہت اچھی ہو, آپ نے گاؤں میں رہ کے اچھی تعلیم حاصل کی ہے, آپ لگتی نہیں ہو گاؤں کی ہو, لیکن کچھ دنوں سے دیکھ رہی ہوں آپ پریشان ہیں. کہتی ہاں تھوڑی پریشان ہوں, میرے بابا ایسے ہیں یہ وہ, اپنی گھر پریشانی اس کو بتاتی ہے نا. کہتی کبھی بھی کوئی پریشانی ہو تو مجھے بتانا. کہتی ٹھیک ہے. اب ادھر وہ جو ہوتا ہے وڈیرا, اس کو اس کا ملازم جو ہے نا مشورہ دیتا ہے, اس مشورے پر عمل کرتے ہوئے پورے 1 ماہ سے نا اس کے باپ کو گوشت, چکن, ٹکے وغیرہ ایسی چیزیں نا روز کھلاتا ہے, اور ساتھ میں مفت کی شراب پلاتا ہے, مفت کے پیسے روز دے دیتا ہے, لیکن کبھی اس سے مطالبہ نہیں کرتا. تو اس کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ مجھ پہ اتنے پیسے کیوں اڑا رہا ہے. آخر 1 مہینے بعد جو ہے نا تنگ آ کے نا وہ کہتا ہے بات کرو اس سے کہ مجھے اس کی بیٹی چاہیے جس کی وجہ سے ہی میں کر رہا ہوں. تو اس کا ڈرائیور آ کے کہتا ہے سلامو تو خوش ہو جا, وڈیرے عاشق علی کو تیری بیوی جو ہے نا تیری بیٹی بہت پسند آ گئی ہے, وہ تیری بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہیں. تو ایک دم سلامو جو ہوتا ہے نا شراب پی رہا ہوتا ہے تو رک جاتا ہے. کہتا ہے لیکن میری بیٹی تو ان کی ایج کی آدھی ہے, وہ تو اتنے بڑے ہیں. وہ ایک دم سے سمجھتا ہے کہ شاید میں اپنی بیٹی کے ساتھ غلط کر دوں گا. کہتا ہے تجھ جیسے لوگوں کو تو کتے ہو تم لوگ, عزت راس ہی نہیں آتی, یہ وہ مطلب نوکر اس کی اتنی بےزتی کرتا. کہتا تم نے فری کو کھانے کو ملا تھا نا اس لیے خوش نہیں ہوئے, جاؤ دفعہ ہو جاؤ یہاں سے. کہتا نہیں میں اپنی بیٹی کو خود ہی لے کے آؤں گا آپ کے گھر میں. تو ٹھیک ہے, شام تک اپنی بیٹی کو تیار رکھو, ہم لینے آئیں گے. ادھر اسی 1 ماہ میں نا رائمہ کافی پریشان ہو گئی ہوتی کیونکہ باپ نے اس کے لڑنا جھگڑنا چھوڑ دیا ہوتا ہے گھر میں. ماں بیٹی سے بھی اچھے سے بات کر رہا ہوتا ہے. ظاہر ہے جب کھانے کو فری میں ملے, پینے کو ملے, تو پھر انسان لڑتا تھوڑی ہے. تو یہ بات وہ اپنی وہ ٹیچر کو بھی, اس کو بھی, پرنسپل کو بھی بتا دیتی ہے. اتی ضرور کوئی نہ کوئی بات ہوگی, اگر کوئی مشکل ہو تو بتانا. اتی ہاں ضرور. اب وہ گھر آتی ہے تو اس کا باپ بڑا خوش گھر میں داخل ہوتا ہے, اپنی بیوی کو آواز دیتا ہے زبیدہ باہر نکل, میں کیا لایا ہوں. وہ دونوں ماں بیٹی نہ روٹی کھا رہی ہوتی ہیں. کہتی کیا ہوا, اتنے خوش کیوں ہو رہے ہو, تم نے کبھی ہمیں پیار سے تو بلایا نہیں ہے. کہتی خوش ہو جا, اب ہمارے دال کھانے کے دن گئے, اب ہم روز کوئی اچھی چیزیں کھایا کریں گے. میں نے تمہاری بیٹی کا رشتہ بڑی اچھی جگہ میں پکا کر دیا. کہتی کہاں پہ کر آئے ہو, بیٹی کو بیچ آئے ہو. اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ ساری زندگی اس نے گھر کا سارا سامان بیچ دیا ہے, اب ایک ہی چیز رہ گئی تھی, مجھے نہیں پتہ چلا کہ یہ شاید اپنی بیٹی کا بھی بیچ دے گا. تو اس کی ماں جو ساری زندگی اس کی مار کھاتی رہتی ہے, ایک دم سے غصے میں آ جاتی ہے, بس بہت ہو گیا, میں ساری زندگی تم سے مار کھاتی رہی ہوں, لیکن اب میں یہ نہیں سوچ سکتی تھی تو میری بیٹی کو بھی بیچ دے گا. کہتی وہ ڈیرا عاشق اس سے شادی کرنا چاہتا ہے. کہتے اس کی اپنی بیٹیاں میری بیٹی کی عمر کی ہیں, اس کو تو شرم نہیں آئی, تجھے تو شرم آنی چاہیے اپنی بیٹی کو بیچتے ہوئے. تو اس کی بیٹی بھی بول پڑتی بابا میں اس سے شادی نہیں کروں گی. وہ اپنی بیٹی کے بال پکڑتا ہے, اس کو مارنے لگتا ہے, لیکن ماں بیچ میں آ جاتی ہے. ماں کہتی چھوڑ دے میری بیٹی کو. وہ ایک موٹا سا ڈنڈا پکڑتا ہے, اپنی بیوی کو اتنا مارتا ہے کہ اس کی بیوی جو ہے نا بہت زیادہ زخمی ہو جاتی ہے. اس کی بیٹی نا اپنے باپ کے پاؤں میں پڑ جاتی ہے, بابا چھوڑ دو ماں کو. تو اس کا باپ نا غصے میں اپنی بیوی کو لات مار کے نا چلا جاتا ہے. وہ جب جاتا ہے اپنی ماں کو پانی پونی پلاتی ہے, سارا خون روکنے کی کوشش کرتی ہے, لیکن نہیں رکتا. اس کی ماں اس سے کوئی بات ہی نہیں کر پاتی, تو اس کی ماں کی نا ڈیتھ ہو جاتی ہے وہاں پہ. اس کی ماں مر جاتی ہے. اونچی چیخیں مارتی ہے, رونا شروع کر دیتی ہے یہ دیکھ کر کہ میری ماں مر گئی اور باپ گھر سے چلا گیا. گاؤں والے اکٹھے ہو جاتے ہیں. گاؤں والوں کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے باپ پر آج کل وڈیرا بہت مہربان ہے, اس لیے کوئی اس کے خلاف بولتا ہی نہیں. سب کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے باپ نے اپنی بیوی کو مارا ہوگا, اور پیچھے سے اس کو وڈیرے کی پشت پناہی ہوتی ہے, جس وجہ سے وہ بچ جاتا ہے, کوئی کیس ہوتا ہی نہیں. وہ اپنی بیوی کو دفنو دیتا ہے, لوگوں کے سامنے یہ جھوٹ بولتا ہے کہ یہ سیڑھیوں سے گر گئی تھی. بیٹی اس کی چپ ہو جاتی ہے, اس کو سمجھ نہیں آتی میرا باپ کیسا انسان ہے جس نے اپنی بیوی کو مار دیا اور چپ کر کے آرام سے گھوم رہا ہے. اب اس کی ماں کو مرے ہوئے نا 1 دن ہو گیا تھا. اگلے دن وہ جو ماں زمین ٹیچر ہوتی ہے وہ پہلے بھی آتی ہے, پہلے دن دوسرے دن بھی آتی ہے. کچھ گاؤں کی عورتیں بھی اکٹھی ہوئی ہوتی ہیں, وہ آ کے اس کی ماں کی مطلب افسوس کر رہی ہوتی ہے نا. تو اس کا باپ غصے میں آتا ہے کیونکہ وڈیرے نے پیغام بھیجا ہوتا ہے کہ آج رات اس کی بیٹی سے نکاح کر کے لے جائے گا. تو وہ آ کے اپنی بیٹی کو یہی کہنا چاہتا ہوتا ہے, لیکن گھر میں لوگوں کو دیکھ کے نا غصہ آ جاتا ہے. ساری عورتوں کو نا دھمکا کے نکال دیتا ہے گھر سے, نکلو میرے گھر میں کیا رش لگایا ہوا. لیکن وہ ٹیچر کی عزت کرتا ہوتا ہے کیونکہ وہ پرنسپل ہوتی ہے. کہتا میڈم جی آپ بھی جاؤ. کہتی میں چلی جاتی ہوں تھوڑی دیر تک, تمہاری بیٹی ذرا پریشان ہے اس لیے بیٹھی ہوں. کہتا میں جب تک آؤں آپ یہاں مجھے نظر نہ آئیں. یہ کہہ کے نا وہ اس کو ٹیچر کو بھی چلا جاتا ہے. ماں جبین کو سمجھ آ جاتی ہے کہ کچھ تو گڑبڑ ہے. وہ اس کو نا ایک فون دیتی ہے, کہتی تمہیں اگر کوئی پرابلم نظر آئے کہ تمہارا باپ تمہارے ساتھ کچھ برا کر رہا ہے تو تم مجھے فوراً کال کرنا, پھر میں دیکھ لوں گی کیا کر سکتی.
وہ اس کو فون دے کے نا چلی جاتی ہے. اب جب رات کے کوئی 6-7 بجتے ہیں تو گاؤں میں راتیں ویسے ہی جلدی ہو جاتی ہیں. کچھ سردی کا موسم ہوتا ہے تو وہ اس کو سمجھ نہیں آتی کہ میرا باپ جو ہے نا آج اتنی ساری عورتوں کو نکال کیوں دیا. اس کے باپ کے پاس نا ملازم آتا ہے وڈیرے کا اور کہتا ہے کہ سائیں آ رہے ہیں ابھی تھوڑی دیر میں نا شادی کرنے کے لیے. کہتا آ جائیں. وہ اس کو پھر ایک شراب کی بوتل دے جاتا ہے اور وہ شراب چڑھا رہا ہوتا ہے. کہتا آ جائیں لے جائیں, ایسے ہی لے جائیں چاہے. مطلب وہ ایسا بغیرت باپ ہوتا ہے جس کو فرق ہی نہیں پڑتا کہ اس کی بیٹی کے ساتھ کچھ برا ہو سکتا ہے. چپ کر کے نا وہ دیکھتا ہے, کہتا چلو تھوڑی دیر باہر جا کے بات کرتے ہیں ہم کہ آگے ہم نے کرنا کیا ہے. کہتا ہاں میں آ رہا ہوں. وہ اپنی بیٹی کو آ کے دیکھتا ہے کہ اس کی بیٹی سوئی ہوتی ہے. کہتا ہاں اب یہ سوئی ہے, یہ کہاں جائے گی. تو جب وہ چلا جاتا ہے تو وہ یہ نہیں سوچتا کہ جس کی ماں کو مرے کو ایک دن بھی نہیں ہوا وہ بیٹی کیسے سو سکتی تھی, کیونکہ اس نے اپنے باپ کی اور اس آدمی کی ساری باتیں سن لی ہوتی ہیں. اور جیسے ہی اس کا باپ گھر سے باہر جاتا ہے وہ اپنی پرنسپل جو ہوتی ہے اس کو ماجبین اس کو فون کرتی ہے اور ساری باتیں بتا دیتی ہے کہ میرے باپ نے ایسے مجھے نا اس کے ہاتھے سمجھ لے بیچ ہی رہا. ماجبین کہتی ہے مجھے نہیں لگتا تھا تمہارا باپ اتنا برا ہوگا, اس کو تو اپنی بیوی کو مارنے کا بھی کوئی افسوس نہیں ہے. ایسا کرو, میرا ایک کزن نا آج کل نا ادھر آیا ہوا ہے اور وہ گاؤں کے باہر اسکول کے پاس ابھی موجود ہے. میں اس کو پیغام دے دیتی ہوں, اس کی گاڑی کے دروازے کھلے ہوں گے, تمہیں اس کی گاڑی میں بیٹھ کے یہاں سے نکلنا, کسی بھی طریقے سے اپنے گھر سے نکلو بس. وہ چادر لیتی ہے کہ اپنے باپ کے آنے سے پہلے یہاں سے نکل جائے. اب گھر میں کچھ اٹھانے کے لیے تو ہوتا نہیں ہے, بس ماں کا وہ درخت دیکھتی ہے جس سے اس کی ماں ہمیشہ ٹائم کا اندازہ لگاتی تھی, اور روتی ہوئی نا اپنے گھر سے چلی جاتی ہے. جب جاتی ہے تو راستے میں نا اس کو نا اس کے وڈیرے کے نا ملازم جو ہے نا وہ نظر آ جاتے ہیں. ان کی نظر نہیں پڑی ہوتی لیکن اس کی پڑ جاتی ہے مرائمہ کی. وہ سمجھتی ہے انہوں نے مجھے دیکھ لیا. وہ ڈر کے مارے بھاگتی ہوئی نا اسکول کی بلڈنگ کے پچھلے والے حصے میں جاتی. وہاں پہ واقعی ایک گاڑی کھڑی ہوتی ہے جس کے دروازے بھی کھلے ہوتے ہیں. وہ اس گاڑی میں پچھلی سیٹ پہ بیٹھ کے نا تو نیچے گر جاتی ہے تاکہ کسی کو نظر نہ آئے. اب گاڑی کا ڈرائیور بھی شاید جلدی میں ہوتا ہے, وہ گاڑی میں بیٹھتا ہے, بھگا کے لے جاتا ہے. اس کو بس ایک مردانہ خوشبو محسوس ہوتی ہے کہ کون بیٹھا کون نہیں, اور وہ بے خبری میں نا گاڑی میں چلی جاتی ہے. جیسے ہی گاڑی میں نا اس کی جب آنکھ کھلتی ہے نا, ہوش آتا ہے نا, تو وہ گاڑی جو ہے نا کھڑی ہوتی ہے اور دوپہر ہو گئی ہوتی ہے. مطلب ساری رات گزر گئی ہوتی ہے اور دوپہر ہو گئی ہوتی ہے اور گاڑی میں ہی ہوتی ہے وہ. تو وہ بڑی حیران ہوتی ہے کہ یہ ماجبین کا کیسا رشتہ دار ہے, مطلب انہوں نے مجھے گاڑی سے نکالا بھی نہیں ہے, نہ مجھے نکلنے کے لیے کہا ہے. تو جب وہ آنکھیں کھولتی ہے, گاؤں سے نا تھوڑا دور باہر نا ایک ریسٹ ہاؤس ہوتا ہے جس کے اندر وہ ہوتی ہے, جو کہ شاید آفیسرز وغیرہ کو ملتا ہوتا ہے. تو وہ اس کے نا کہتی ہے یہ تو کوئی آفیسرز کا بنگلہ ہے. پریشان ہو جاتی ہے کہ مجھے لگتا ہے میں کسی غلط گاڑی میں آ گئی ہوں, لیکن غلط گاڑی ہی اس وقت رات میں ادھر کیوں تھی. وہ یہی سوچ رہی ہوتی ہے, گاڑی سے نکل آتی ہے, گاڑی کھلی ہوتی ہے, گھر کے گراج میں ہوتی ہے, آرام سے نکل کے نا ابھی گھر کے اندر تو جا نہیں سکتی ہوتی, وہاں پہ لان میں نا چھپ جاتی ہے. اب گھر کا مالک جو ہوتا ہے نا وہ ایک لڑکا ہوتا ہے, اور ساتھ میں اس کا نا ایک ملازم ہوتا ہے مجید بابا نام کا, اور لڑکے کا نام ہوتا ہے آہد. وہ کہتا بابا آپ گاڑی کو صاف کیجیے, مجھے ابھی تھوڑی دیر میں ڈیوٹی کے لیے نکلنا ہے. کہتا ہاں بیٹا میں نکلتا ہوں. آپ نا وہ گاڑی کے پاس آتا ہے تو دیکھتا ہے بابا یہ گاڑی پہ کیا ہے, پیچھے مٹی لگی ہوئی ہے اور بلڈ کے بھی نشان ہے, ایسا کیا ہوا ہے. تو اس کا بابا جو ہوتا ہے نا بڑا ڈورپک سا انسان ہوتا, کہتا ہے وہ ضرور وہ چڑیل آ گئی ہوگی کوئی نہ کوئی آپ کی گاڑی میں. کہتا بابا آپ کیا فالتو باتیں کرتے رہتے ہیں, گاڑی صاف کیجیے, کوئی اور بات ہے میں بھی دیکھ لیتا ہوں. پھر وہ اپنے لان کا چکر لگاتا ہے, دیکھتا ہے اس کو بلیک شال میں نا جب وہ لڑکی نہ مل جاتی ہے تو اس کو نہ ڈانٹتا ہے, کہتا کون ہو تم اور میرے گھر میں کیا کر رہی ہو. اس کی حالت کافی خراب ہوئی ہوتی ہے, وہ اس کو کچھ بتا نہیں پاتی کہ میں کون ہوں, یہاں پہ کیسے آ گئی. تو چپ کر کے نہ پڑی رہتی ہے, کچھ نہیں کہتی. بابا جو ادھیڑ عمر آدمی ہوتا ہے اس کو نا احساس ہوتا ہے کہ جو بچی ہے نا یہ مطلب تھوڑی اس وقت ڈری ہوئی ہے. کہتا بیٹا آپ جاؤ, میں خود ہی اس سے پوچھ لوں گا. کہتا بابا مجھے یہ اپنے گھر میں نظر نہ آئے, میں ایسے ہی کسی کو اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتا. جب وہ چلے جاتا ہے نا تو وہ بابا اس سے پوچھتا ہے بیٹی کون ہو تم. وہ بہت زخمی حالت میں ہوتی ہے کیونکہ راستے میں جوتے موبائل سب کچھ گر گیا ہوتا ہے, بس چادر ہی ہوتی ہے سر پہ اور پاؤں زخمی ہوتے ہیں, اور کچھ کھایا بھی نہیں ہوتا اس نے 2 دن سے. تو بابا اس کو نا اپنے کوارٹر میں لے جاتا ہے. تو جب اس کو لے کے جاتے ہوئے دیکھتا ہے تو حد دے کے پھر غصہ کرتا ہے, بابا یہ کیا کر رہے ہیں آپ کسی اجنبی لڑکی کو ایسے گھر میں بھی نہیں داخل کر سکتے. اگر یہ کسی گینگ کی ممبر ہوئی کو اور لوگوں کو بلا لیا پھر کیا کریں گے. تو بابا اس کو جو بابا ہوتا ہے نا وہ سمجھاتا ہے بیٹا یہ کسی کو کیسے بلائے گی, اس کا حال دیکھ رہے ہو, مجھے اس سے پوچھ لینا, کم از کم علاج تو ہم کر ہی سکتے ہیں نا, میں اس کو خود ہی چھوڑ دوں گا. کہتا ہاں ٹھیک ہے, صبح تک میرے گھر میں نظر نہ آئے. پھر وہ اپنی جاب پہ چلے جاتا ہے.
تو آرام سے اپنی جاب کرتا رہتا ہے. اندر جاتا ہے تو اس کی ماں کا فون آتا ہے. اب یہ لڑکا جو ہے نا کافی امیر گھرانے سے تعلق رکھتا ہے, جیسے کہ کوئی وڈیرا جتنا امیر ہے تقریباً یہ اس کی اتنی ہی حیثیت خود بھی لڑکے کی ہے, لیکن یہ صرف شوقیہ جاب کر رہا ہوتا ہے. یہ وائلڈ لائف جو ہوتے ہیں نا پولیس آفیسرز, یہ وہ ہے. تو یہ اس کی جاب ہے. گھر سے نا اپنے ناراض ہو کے نکلا ہوتا ہے, کیونکہ اس کے جو بابا ہوتے ہیں نا جن کا نام شاہ رخ ہے, وہ اس نے نا عہد کو کہا ہوتا ہے کہ اپنی چچا کی بیٹی سے شادی کرو, تو یہ منع کر دیتا ہے کہ میں نہیں شادی کروں گا. تو اس کا باپ ناراض ہو جاتا ہے کہ اگر تم مجھ سے شادی نہیں کرو گے تو میرے گھر سے نکل جاؤ. اس لیے یہ گھر غصے میں چھوڑ کے آ گیا ہوتا ہے. اب کوئی سال ہو گیا ہوتا ہے یہ اپنے گھر نہیں گیا ہوتا. اس کی ماں کے روز فون آتے ہیں کہ بیٹا گھر آ جاؤ, نہیں آتا. اب یہ مجید بابا جو ہے نا یہ ان کے بچپن سے ان کے گھر میں ملازم ہوتا ہے, تو اس لیے اس کی ماں جو ہوتا ہے نا مجید بابا کو اس کے ساتھ بھیج دیتی ہے تاکہ یہ اس کا خیال رکھ سکے میرے بیٹے کا. اب اس کو نا کافی 3-4 دن گزر جاتے ہیں لڑکی کو, تو وہ جیسے تھوڑی تھوڑی بہتر ہوتی ہے نا بابا اس سے پوچھتا ہے کہ بیٹا کیا ہوا تھا, تم ایسی کیوں؟ تو وہ تو پہلے ہی مردوں سے ڈری ہوتی ہے کہ سارے مرد شاید ایک جیسے ہوتے ہیں, لیکن جب دیکھتی ہے کہ وہ بابا اس کا بڑا اچھا خیال رکھ رہا ہے تو پھر اپنے اس مجید بابا کو نا ساری بات بتا دیتی ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوا اور میں کیسے یہاں تک آئی. میں فراڈ نہیں ہوں, وہ تو مجھے فراڈ سمجھ رہے ہیں آپ کے مالک, تب وہ میرا مالک ضرور ہے لیکن وہ مجھے باپ کی طرح عزت دیتا ہے. فکر نہ کرو, کچھ نہیں کہے گا تمہیں, بس یہ ہے کہ تم چھپ کے رہو, کبھی اس کے سامنے مت آنا. اگر آئی تو جب تک میں اس کو تمہارے بارے میں بتا نہ دوں تب تک نہ ہی سامنے آؤ تو اچھا ہے. کہتی میں کتنے دن تک چھپ سکتی ہوں؟ تب بیٹا اتنے دن تک بھی تو چھپی ہوئی ہو نا. اب مجید بابا نے اس کو جو کپڑے ہوتے ہیں نا پہننے کے لیے, اس کی بہن ہوتی ہے, اس کی ماں کے ساتھ کچھ ماہ پہلے ملنے آئی ہوتی ہے, اس کے کپڑے کو یہ رہ گئے ہوتے ہیں چند سوٹ جو اس کو دے گی وہیں چھوڑی ہوتی ہے, تو اس نے اس کو رائمہ کو وہیں پہننے کے لیے دی ہوتی ہیں, کیونکہ رائمہ پوچھتی ہے نا یہ کپڑے کس لڑکی کے ہیں, تو کہتا ہے یہ احد بیٹا کی نا بہن کے ہیں. اب احد ایک دن نا گھر آتا ہے, تو گھر آ کے نا اس کو بڑی بھوک لگی ہوتی ہے. اب یہ صبح کا گیا شام کو گھر آتا ہے, اس کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے گھر میں وہ لڑکی ہے یا نہیں آئی, یا مجید بابا نے اس کو دھوکہ دیا ہے. چپ کر کے اپنی زندگی گزارا ہوتا ہے, کیونکہ وہ نا جنگل سے غائب ہوتی لکڑی کے لیے کافی پریشان ہوتا ہے. جنگل سے لکڑیاں غائب ہو رہی ہیں, جانوروں کو مارا جا رہا ہے, تو یہ ایک آفیسر ہوتا ہے, تو اس کا تو کام ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کو ڈھونڈنا اور ان کو پکڑنا. گھر آتا ہے, گھر آ کے دیکھتا ہے کہ مجھے بڑی بھوک لگی ہے, کاش بابا نے کوئی کافی وغیرہ کوئی اچھی سی سنیکس بنا کے رکھے ہوں تاکہ میں کھا سکوں. اب اس کو تو یہی ہوتا ہے نا کہ یہ تو شام کو آتا ہے گھر, یہ دوپہر کو بڑے آرام سے لان میں بیٹھ کے مزے سے کافی بنا کے یہ پینے لگتی ہے, لیکن جو جیسے ہی دیکھتی ہے کہ اس کی گاڑی اندر انٹر ہونے لگی ہے, وہ ڈر کے کوارٹر میں جا کے چھپ جاتی ہے, اور وہ آ کے دیکھتا ہے, کہتا ہے مجید بابا کو پیسے پتہ میں کافی پینے لگا تھا. بات کچھ ہو رہا ہے. اس کو دیکھتا ہے لڑکی کو کہ وہ وہیں ہوتی, کہتا ہے تم یہاں کیا کر رہی ہو ابھی تک؟ کہتی مجھے مجید بابا نے رکھا ہوا ہے. مجید بابا کی تو ایسی کی تیسی, ان کی کتنی ہمت کیسی ہوئی میری حکم نہ ماننے کی, آپ کو شرم نہیں آتی؟ وہ آپ سے اتنی ایج میں بڑے ان سے جھگڑنا شروع کر دیتی ہے. اچھا تم میرے گھر میں رہ کے مجھے روب دکھا رہی ہو؟ کہتی ہاں رہ رہی ہوں, میں تمہیں باہر نکال دوں گا اپنے گھر سے. لے جاؤں میں نہیں نکلتی. اچھا نہیں نکلو گی تم ہاتھ پکڑ کے نکال دوں گی. پھر مجید بابا بھی آتے ہیں, ان کو بھی ڈانٹتا ہے کہ آپ نے اچھا نہیں کیا, کیوں رکھا ہے اس لڑکی کو, مجھے وہ لڑکی نظر نہیں آنی چاہیے. کہتی اگر تم مجھے گھر سے باہر نکال دو گے نا تو میں جا کے مر جاؤں گی. کہتا ہے ہمیں بونگیاں مار رہی ہے. وہ یہی سوچتا ہے. ابھی وہ مجید بابا اور وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ باہر آ کے دیکھتا ہے کہ وہ ہوتی ہی نہیں. تب بابا کہاں گئی؟ تو آپ نے اتنی بری باتیں سنائی ہیں, وہ چلی گئی ہوگی بیچاری. پھر وہ باہر آتی ہے, اور باہر آ کے نا اس کو ڈھونڈتے ہو تو سچ میں دیکھتے ہیں جو وہ آس پاس کوئی نہر ہوتی ہے نا, اس میں چھلانگ لگانے جا رہی ہوتی ہے, تو اس کو روکتا ہے. کہتا کیوں مر رہی ہو؟ تو آپ نے تو کہا تھا کہ جاؤ میرے گھر سے چلے جاؤ, میرے پاس مرنے کے علاوہ کوئی رستہ نہیں ہے, تو اس لیے جا رہی ہوں نا. تو ایک تو تم پاگل لڑکی ہو. اب میں اتنا بھی برا نہیں ہوں کہ کسی کو اپنے گھر میں پناہ دوں اور بعد میں مار دوں, لیکن پھر بھی مجھے تم پر کوئی یقین نہیں ہے کہ تم کوئی بری لڑکی بھی ہو سکتی ہو. اچھا میں آپ کے گھر میں فری میں نہیں رہوں گی, آپ کے گھر کے کام کر دوں. کہتا شکریہ, مجھے نوکروں کی ضرورت نہیں ہے. گھر آ کے بھی وہ بابا کو ڈانٹتا ہے کہ بابا ایک ایسی لڑکی کو آپ نے گھر میں رکھا ہوا ہے جس کا آگا پیچھا کچھ نہیں پتہ. کہتا وہ مجھے بتا چکی ہے. پھر وہ اس کو ساری باتیں اس کے بارے میں بتا دیتا, تو وہ چپ ہو جاتا ہے کہ وہ سچ میں شاید اس قابل تھی کہ نہیں مجھے نکالنا چاہیے تھا, کیونکہ وہ نام لیتی ہے وڈیرے عاشق علی کا, اور آج کل وہ وڈیرے عاشق علی پر ہی تحقیق کر رہا ہوتا ہے, کیونکہ وہ ایک اسمگلر بھی ہوتا ہے جو جنگل سے قیمتی لکڑیاں کاٹ رہا ہوتا ہے, اور
ساتھ میں قیمتی جانوروں کو بھی غائب کروا رہا ہوتا ہے. تو وہ سوچتا ہے کہ شاید میں بھی یہ سچ کہہ رہی ہے, جھوٹ نہیں کہہ رہی. بتا ٹھیک ہے رہ سکتی ہے, لیکن میرے سامنے کم ہی آئے تو اچھا ہے. تو اس کے بابا کہتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا, نہیں آیا کرے گی آپ کے سامنے. تو اس کہانی کو مجھے پارٹوں میں ڈیوائڈ کرنا پڑے گا کیونکہ یہ ذرا لمبی ہے. یہ پارٹ 1 تھا, انشاءاللہ سیکنڈ پارٹ بہت جلد. اوکے, اگر آپ کو کہانی اچھی لگی ہے تو پلیز لائک, سبسکرائب, شیئر مائی چینل. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.